دانیال کی پیشن گوئی کے مطابق دنیا پر کیا کیا رونما ہونے والا ہے اس کی تو ایک جامع فہرست ہے، مگر ہمارے لیے جو بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے اور نفرت کی ریاست کے حوالے سے کیا کیا ہمارے پاس معلومات ہیں، اپنا ایک تجزیہ آپ کے روبرو آج کی قسط میں ہم پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من ٹی وی کے ویورز السلام علیکم، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویورز، گزشتہ قسط میں ہم نے جہاں پر بات چھوڑی تھی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی جو پیشن گوئی ہے اس کے مطابق دنیا میں کیا کیا فعل سرزد ہوں گے اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ آج ان کی پیشن گوئی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے جس حصے سے ہمیں دلچسپی ہے اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا۔ اپنی قیمتی آراء کو کمنٹ سیکشن میں ضرور درج کریں اور اپنا ذاتی تجربہ اور اس حوالے سے نظریہ ضرور بیان کریں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کی رائے کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پروگرام کو مزید وسعت دے سکیں۔ حضرت دانیال کی پیشن گوئی کا جو حصہ ہمارے زیر نظر ہے وہ ہے شمالی بادشاہ کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کو ناپاک کر دیں گی، پھر وہ روزانہ کی قربانیوں کو چھین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔ یہاں پہ دیکھیں شمالی بادشاہ ایک پوائنٹ ہے، جبکہ دوسرا محترم قلعہ اور تیسرا روزانہ کی قربانیاں سب کیا ہے اس پر دیکھتے ہیں۔ آپ اس عبارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے سے مسجد اقصی پر یہودی قبضہ اور وہاں کے خنزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھیننے سے مراد صرف اور صرف نمازیں ہیں، کیونکہ یہ نمازوں کی پابندی کی طرف اشارہ دکھائی دیتا ہے۔ روزانہ قربانی سے مراد نماز ہی ہو سکتی ہے کیونکہ قربانی روز نہیں ہوتی۔ نفرت کی ریاست جو القدس یعنی یروشلم پر قبضہ کر کے یہاں ایک گناہگار مملکت قائم کرے گی، اس سے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ یہ ریاست قائم کیسے ہوگی اور اس کے کرتوت کیا ہوں گے ذرا دیکھتے ہیں۔ اور افواج کی مدد، یعنی میں آپ کو تورات سے کچھ الفاظ سنا رہا ہوں، اس کی آیت نمبر 31-32 دانیال 2:11۔ اور افواج اس کی مدد کریں گے اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجڑنے والی مکروہ چیز نصب کریں گے، اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افواج امریکہ اور برطانیہ ہو سکتی ہیں۔ اجڑنے والی مکروہ چیز کی تنصیب سے مسجد اقصی کی جگہ دجال کے کسرِ صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مراد عیسائی دنیا کو ورگلا کر صہیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچاننے والوں کے کچھ کرنے سے مراد صرف فلسطینی قوم ہی ہے جو ان کی مذمت اس وقت جاری ہے، اور ان کی خدا پرستی اور خدا کے ہم مقبولیت کی واضح خوشخبری یقیناً تورات میں انہی الفاظ میں موجود ہے جو ان مظلوموں کے زخموں کا مرہم ہے۔ یہ ریاست کب قائم ہوگی، یہ اس بحث کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اس پر اگر ہم کچھ عرب علماء کی تحقیق کا حوالہ دیں تو حضرت دانیال علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، پھر میں نے 2 مقدس غیبی آوازوں کو کہتے سنا، یہ معاملہ کب تک اس طرح چلے گا کہ میزان اور مقدس مقام کو قدموں تلے رون دیا جائے گا؟ اس پر دوسری آواز نے جواب دیا، 2300 دنوں تک کے لیے، پھر یہ مقدس مقام پاک صاف کر دیا جائے گا۔ یہ تورات کے الفاظ تھے حضرت دانیال کے حوالے سے جو باب 8 میں موجود ہیں اور آیت نمبر ان کی 13-14 ہے۔ اس پیشن گوئی سے معلوم ہوا ہے کہ نفرت کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کسی لمحے سے 2300 سال مراد ہے
یہ تو ایک الگ بات ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے، اور پھر 45 دن کے قیام کے بعد یہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ میں نے فرشتوں کی یہ بات سن لی مگر میں اسے سمجھ نہیں سکا، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ کھیل کس طرح ختم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا دانیال اپنے کام سے کام رکھو، الفاظ پر کفل چڑھا دیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب آخری وقت آنے پر سارا راز فاش ہوگا، جس دن کے قربانیاں چھین لی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سے 1290 دن باقی رہ جائیں گے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو 1335 کے اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اے دانیال تم اپنے کام دنیا کے اختتام تک کرتے رہو، تمہیں آرام دیا جائے گا۔ یہ الفاظ بھی تورات کے ہیں۔ یہاں پر آ کر عیسائی اور یہودی شارحین سخت تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وقت کا تعین کیا کیا گیا ہے، اس سے کیا مراد لی گئی ہے، کیونکہ دنیا میں ایسی ریاست نہیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی ہو اور محض 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہو گئی ہو۔ اب یہاں پہ 1335 سے اگر مائنس کریں 1290 تو یہ 45 بنتا ہے، مگر وہ تورات ہی سے مدد لے لیں اور آئینہ دیکھنے سے نہ ڈریں تو تورات دنوں سے مراد سال لیتی ہے۔ مثلا حزقیل میں ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کر دیا، لہٰذا اس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہو سکتے ہیں۔ اب پیشن گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا، یا 2300 میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس پر اگر ہم بات کریں گے تو پہلے میں آپ کو پوائنٹ پہ آگے چلوں تو 2300 کے حوالے سے 2300 کے حوالے سے بات آگے بڑھائیں گے۔ تورات و انجیل کے شارحین کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندر اعظم کی ایشیا فتح کرنے سے ہوتا ہے جو 333 قبل از مسیح میں ہوا۔ چنانچہ نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل از مسیح کے 2300 سال بعد ہوگا، یعنی 2300 اور 333 کو آپس میں جمع کر دیں تو یہ 1967 میں یہی وہ سال ہے جس میں اسرائیلی فوج القدس میں داخل ہوئی اور مسجد اقصیٰ کے ہولناک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل اگرچہ 1948 میں بنا لیکن القدس جس تک رسائی یہود کا اصل مقصد ہے وہ 1967 میں اسرائیلیوں کے قبضے میں گیا۔ اگر یہ ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد برباد ہوتی ہے اور اس کی بربادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے لوگوں کے ہاتھوں ہوگی اور یہ دجال اور گستاخ یہودیوں کے کلی خاتمے پر ختم ہوگی، تو پھر عصر حاضر کے بعض محققین ان کا کہنا ہے کہ یہ جو 45 سال 67 سے بنتے 2012 ہے، جو کہ ہمیں اب تک کی معلومات کے مطابق دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ 2012 میں ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ مگر یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ 2000 کی جو صدی شروع ہوئی اس کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کے تحت جو افراتفری ڈالی گئی اور دنیا بھر میں اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے جو شور و زور سے کام جاری ہے اور ہر ملک پر ایک دباؤ ہے، یہودیوں کی ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے، تو یہ سارا جو ہے وہ 2012 کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی ابھی تک یہودی اس پاور میں نہیں آئے۔ یہاں پہ جو قیام کا مطلب ہم ازبر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب یہ پوری طاقت پکڑ لیں گے، خواہ وہ 2023 ہے یا 2300 سال ہے، جو بھی اہداف بنتے ہیں تو یہ کچھ ایسے حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ جن سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ جب تک یہ پورا قوت میں اسرائیل نہیں آئے گا اس کا قیام تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خیر، اس کا جو اختتام کا آغاز ہے وہ 2012 کے آس پاس بن رہا ہو، یہ تو واللہ عالم بالصواب، وہی جانتا ہے۔ مگر ان محققین کی بات کے ایک کریں تو یہ ایک تقریبی اندازہ ہے۔ قطعی بات یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اسلام پر عمل اور اہل اسلام کی ترقی کے لیے جد و جہد کرتا رہے تاکہ جب موت آئے تو اس نے اپنے پیچھے اتنا کچھ کر چھوڑا ہو جو موت کے بعد کی زندگی میں سے کام آئے۔ اس طرح کی تحقیقات اور اندازوں کا مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ چند سال بعد کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، لہذا غفلت اور میں تجویز کے چند دن اور گزار جانے دیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دجال کا تذکرہ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سمجھتے تھے کہ درختوں کے قریبی جھنڈ میں سے دجال موجود ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ آخری زمانے میں قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض یہ ہوتی تھی کہ مسلمان عملی زندگی کی طرف متوجہ ہوں، غلبہ اسلام کے لیے خود کو تیار کریں اور غفلت بالذات میں پڑھ کر خدا اور آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھیں۔ یہی مقصد اس طرح کی تقریبی پیشن گوئیوں کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع، آخرت کی تیاری اور باطل کے خلاف جدوجہد کی دائی اور محرک ہیں۔ ان کا کچھ اور مطلب لینا یا انہیں حتمی سمجھ کر ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جانا کم فہمی یا کم سوچی جو بھی ہے وہ آپ کی اپنی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے، آمین۔ یہاں سے آگے ہم اپنے پروگرام کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں لے کر چلیں گے۔ ایک طویل سلسلہ ہے، آپ کا ساتھ چاہیے ہے۔ چینل پر نئے ہونے کی صورت میں سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی آراء کو لازماً کمنٹ سیکشن میں شامل کریں۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لگے گا، مگر آپ کی وجہ سے ہماری اصلاح ممکن ہے۔ آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک بھی کر دیجیے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔